اسناد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جو ابھی تک ایک حکم نامہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق کیس نمبر 72/25 کے اندر تھانہ سیکریٹریٹ کا کوئی کیس ہے جس میں ان کو پولیس کی جو 7 دن کے ریمانڈ کی درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی ہے اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کو جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ عدالت تک نہ تو میڈیا کی رسائی تھی، نہ کسی وکیل کو جانے دیا جا رہا تھا، اور ہم یہ تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری یا ایڈوکیٹ ہادی کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے سے کوئی 8-10 گاڑیوں کا ایک قافلہ اس دہشت گردی کی عدالتوں کے احاطے میں داخل ہوا، مگر میڈیا کو بھی اور وکیلوں کو بھی روکا گیا اور دور سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آیا دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ اور کچھ دیر بعد ہمیں یہ اطلاع ملی، وہ بھی ان وکیلوں کے ذریعے جو ساری کارروائی ختم ہونے کے بعد جن 1-2 وکیلوں کو اندر جانے کی اجازت ملی، انہوں نے بعد میں جج سے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ 72/25 تھانہ سیکریٹریٹ کی ایک FIR تھی جس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کا جو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست تھی وہ مسترد کیا گیا اور ان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کیس میں، اس ایک FIR میں اب دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل جناب چودھری منظور احمد ججا صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، بلکہ موجود ہیں، کھڑے ہیں ایڈوکیٹ آدم خان صاحب جو کہ سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے، اور آبویسلی عدیل سرفراز ان سے بھی بات ہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایڈوکیٹ آدم خان صاحب، آپ نے اپنی آنکھوں سے ایڈوکیٹ ہادی، ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو آج عدالت میں پیش ہوتے دیکھا ہے یا نہیں؟ کیا ہوا؟ نہیں، عدالت میں تو اندر میں نے ان کو نہیں دیکھا، اور بائی دا ٹائم ہم عدالت کے اندر جا رہے تھے تب جج صاحب آرڈر لکھوا رہے تھے، اور جج صاحب نے ہمیں خود روسٹرم پہ بلایا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایمان کی اور ہادی کی طرف سے؟ ہم نے کہا بالکل سر۔ تو ہمیں اگر بتایا جائے یہ کون سی FIR ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ 72/25 ہے، اور اس میں انہوں نے فزیکل ریمانڈ مانگا ہے، جس کو میں نے آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر دیا ہے کہ ان سے کس چیز کی آپ نے ریکوری کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبدالاسناد صاحب جو ہے انہوں نے بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، اور کوئی پریشر سسٹین انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے بالکل انصاف کے مطابق ایک آرڈر کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ان کو کہا کہ سر ہمیں ایٹ لیسٹ FIR دکھائی جائے، تو انہوں نے کہا بالکل یہ آئیو کھڑے ہوئے، ان سے FIR لے۔ آئیو کو بلایا اور کہا کہ ان کو FIR دے دیں۔ آئیو جو ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس فائل نہیں ہے، وہ باہر چلی گئی ہے فائل۔ باہر سے جب ایک فائل آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ FIR لے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پولیس کیوں اتنا ہچکچا رہی تھی۔ وہ FIR دینے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، اور وہ FIR دے بھی نہیں رہے تھے، اور میرے خیال سے یہ ایک بڑا چائلڈش ان کی حرکت تھی کہ وہ بالکل کمرہ عدالت سے ایسے بھاگے جیسے کہ چھوٹے بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 72/25 جو ایک FIR تھی جو ڈسکلوز ہو گئی ہے، تو آپ ہمیں دکھا دیں کہ آپ نے الزام کیا لگایا۔ FIR میں ہے کیا؟ یہ دنیا سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح دنیا لا علم ہے اس طرح ہم بھی لا علم ہے۔ تو آپ جب تک پہنچے تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کمرہ عدالت میں نہیں تھے؟ نہیں، وہ موجود نہیں تھے۔ تو جج صاحب نے کیسے جو ہے یہ ساری کارروائی کر لی؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید عدالت میں وہ اگر پیش ہوئے ہو، نہ پیش ہوئے ہو، اگر آرڈر میں لکھا ہوئے وہ پیش ہوئے تو خواہ مخواہ جج صاحب نے ان کو دیکھا ہوگا۔ اس طرح آرڈر وہ نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ہم لوگ بالکل اینڈ پہ پہنچے تو میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا وہ کمرے عدالت میں تھے یا نہیں تھے۔ ہاں، میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا جب ہم یہاں پہ عدالت پہنچے تو میں حالانکہ بار کا ایک سابقہ جوائنٹ سیکرٹری ہوں یہاں پہ، اس کے علاوہ بھی وکیل کافی کھڑے ہوئے تھے، تو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور باقاعدہ میں نے ان کو 5 منٹ کا الٹیمیٹم دیا۔ میں نے کہا 5 منٹ کے اندر اگر آپ گیٹ کھولتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے گیٹ سے اندر آنا آتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے پھر اجازت لی اور پھر ہمیں گیٹ کے اندر آنے دیا۔
یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور ایف آئی آروں کا جج نے ذکر نہیں کیا؟ ہم نے جج صاحب سے پوچھا کوئی اور اگر ایف آئی آر ہے تو جج صاحب نے کہا نہیں یہی ایک ایف آئی آر ہے، سیکریٹریٹ تھانہ کا ایک پرچہ ہے 7225 اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن۔ جی عدیل آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں صاحب ہم تو آج آئے ہیں، ہمیں بھی اندازہ تھا کہ شاید پیش کر دیا جائے، ہم یہاں پر آئے، ہمارے 2-3 کولیگز بھی موجود تھے اور حیران کن طور پر جو عدالت ہے جس دروازے کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کا دروازہ بند تھا، پولیس نے داخلہ ہمارا ممنوع کر دیا اور کسی وکیل کو بھی ایون نہیں جانے دیا جا، تو وہ تو یہ لوگ بعد میں آئے جب پروسیکیوٹر اور بتایا گیا کہ جج صاحب آ گئے ہیں تو وکلاء کو بھی 1-2 وکلاء کو بعد ازاں جب کارروائی غالباً مکمل ہو گئی تو انہیں اندر جانے دیا گیا۔ تو یہ بڑا ہی ان پریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ ہم نے پہلے یہاں پر ایک خبر یہ بھی سنی، ایک وکیل صاحب گئے عدالت میں تو انہیں جج صاحب نے غالباً یہ کہا کہ میں نے ان کا جوڈیشل کر دیا، اور وہ جب یہاں پر باہر آئے اور وہ پیش نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، جب باہر آئے تو کچھ گاڑیاں ہم نے دیکھی پولیس کی، 7-8 گاڑیاں تھیں اور ان کے ساتھ اہلکار، تاثر یہ ملا کہ شاید ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ان گاڑیوں میں ہیں، تو ان کو پھر بتایا گیا کہ شاید اب پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم تو باہر تھے، ویڈیوز بھی جو بن رہی تھیں اس پہ کچھ ویژولز کلیئر نہیں تھے کہ ان کو گاڑی سے اتارا گیا ہے یا نہیں اتارا گیا، اور اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ موجود تھے کمرہ عدالت میں تو وہ دونوں سامنے نہیں تھے، ممکن ہے کہ جج صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہو یا یقین دلا دیا گیا ہو کہ وہ گاڑی میں موجود ہیں اور انہوں نے کمرہ عدالت میں پیش نہ کیا ہو، یہ تو واضح ہو جائے گا یا ایمان اور ہادی خود بتا دیں گے، لیکن یہ ایک مثبت چیز ان کی بات درست ہے کہ کم از کم جوڈیشل کیا گیا ہے، اب انہیں ضمانت کا حق اس پرٹیکولر کیس میں بہرحال مل گیا ہے۔ بات یہ کہ کسی بھی ملزم کا جج کے سامنے پیش ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جج اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو ملزم ہے اس پہ تشدد نہیں کیا گیا، وہ زخمی نہیں ہے، اور اگر ملزم سامنے آتا ہے تو ملزم خود اپنی زبان سے منہ سے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ پولیس نے گرفتاری کے وقت کیا سلوک کیا۔ اب ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے وقت کیا واقعہ ہوا اس کے ایک چشمدید گواہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل چودھری منظور احمد ججا صاحب، جو اس گاڑی میں موجود تھے جس سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کو صبح گرفتار کیا گیا۔ تو منظور احمد ججا صاحب کیا سلوک روا رکھا گیا پولیس نے؟ اور سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر اور آپ پہ بھی تشدد کیا گیا، اور واجد گیلانی جو صدر ہیں انہوں نے تو یہاں تک انکشاف کیا ہے کہ شاید ایمان مزاری پہ تشدد کیا گیا اور بے دردی سے ان کو گھسیٹا گیا۔ دیکھیں جی، صبح جتنی بھی چیزیں ہوئیں، ہم 10-10:15 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں اکٹھے 2-4 ہمارے ساتھ وکلا تھے، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، میں خود موجود تھا، ہم پیسفلی نکلے اور اس میں ہم نے کسی جگہ کو رائے فرار اختیار نہیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈم مزاری اور چٹھا صاحب وہ بالکل ریڈی تھے آج گرفتار ہونے کے لیے، اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے ریاست فیل ہو چکی ہے، اور ہم نے جب ایک اعلان کر دیا دول یہ بات کہی کورٹ میں جائیں گے، کورٹ کا ٹرائل فیس کریں گے، ہر عدالت میں جائیں گے، جس میں کنوکشن ہونی ہے کنوکشن دیں، جدھر سے بیل خارج ہونی ہے بیل خارج کریں، ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا یہ اپنا گرفتاری سے۔ تو اس میں اگر انہوں نے ایسے ہی کو ڈرامہ رچانا تھا، ایک فلمی سین کریٹ کرنا تھا، ہم نہ دہشت گرد لوگ ہیں نہ انتہا پسند لوگ ہیں۔ اس فلمی سین کا تو ذرا بتائیں ہوا کیا؟ میں ہر چیز بتاتا ہوں آپ کو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، ہم قلم کتاب اور دلیل کے لوگ ہیں۔ ہم جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلنے کے بعد پولیس کا ایک کانوائے ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور مجھے یقین ہے ہم چونکہ زبان والے لوگ ہیں، جب ایک زبان دے دی گئی کہ آپ مجوکا صاحب کی کورٹ میں پیش ہوں، آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں میڈم مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب ہمارے ساتھ پہلے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہیں بھی کوئی چیز تو ہم ان کو گرفتار یہ بتائیں پولیس نے کیسے گرفتار کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں جب انہوں نے گرفتاری پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کریٹ کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم گرفتار ہونا چاہتے تھے، جب وین سرینا چوک کے انڈر پاس سے گزری تو ایک وائٹ کلر کی کرولا گاڑی
اس نے آگے جا کے کم از کم 100 میٹر آگے جا کے راستہ بلاک کر دیا. کوئی اور ٹریفک نہیں تھی. جو ہی ہم ادھر پہنچے تو انہوں نے ہمارے دروازے پہ بٹ مارے, لاتیں ماری, شیشہ توڑا گاڑی کا اور زبردستی نکالنے کی کوشش کی. چونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے نکالا انہوں نے. میں نے ان کو بتایا کہ ہاں بھائی آپ کے پاس برانٹ ہے, کوئی FIR ہے, کس میں یہ وانٹیڈ ہے. ایڈوکیٹ ہادی اور ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ میں ایک منٹ, آپ 1 by 1 چلیں, میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا. پہلے آپ پہ تشدد کیا ہوتا؟ ہاں بالکل, مجھ پہ انہوں نے تشدد کیا اور اسی طرح تشدد کیا جیسے وہ فٹ بال سے کھیل رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے شیشہ توڑا گاڑی کا. توڑنے کے بعد انہوں نے گیلانی صاحب پہ تشدد کیا, واجد علی شاہ گیلانی صاحب پہ. میرے دوست, میرے بھائی وکلا ساتھ تھے جو گاڑی میں, اسطور صاحب اس گاڑی میں موجود تھے. تو آپ ان سے آئینی شاہد ہیں, پوچھ سکتے ہیں. گیلانی صاحب پہ تشدد کرتے ہوئے نکالا. اس کے بعد انہوں نے ہادی علی چٹھا کو, جو اسلام آباد پولیس ہے, میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں اور ہم پورا لاہے عمل دیں گے. یہ اسلام آباد پولیس ہے, یہ دہشت گرد ہیں. اور ہادی علی چٹھا کو بالکل تشدد کرتے ہوئے وہ گاڑی میں لے کے گئے ہیں. اور گاڑی ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کو تشدد کرتے ہوئے گاڑی میں لے کے گئے ہیں. اور وہ پھر لے گئے ادھر سے. ایمان مزاری کو بالکل انہوں نے ایک بیلٹ سے اور گردن سے دبوچا اور گاڑی میں ڈال دیا. تشدد میرے سامنے نہیں ہوا, جو حقیقت بات ہے. اسطور صاحب کے پیچھے گئے لیکن انہوں نے بھاگتے ہوئے اپنی جان بچائی اور وہ نکل گئے. لیکن یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. ہم پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہے, اور پرامن سارے لوگ ہیں, شہری ہیں. ایسا نہیں ہونا آپ چاہیے. سمجھتے ہیں کہ سب کے ذمہ دار ایڈوکیٹ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں؟ نہیں, کسی جگہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ میں گزشتہ 3 روز سے رابطے میں بھی تھا, وہ موجود بھی تھی. ان کے لیکن وہ بے بس تھے. نہیں, ان کی کوششیں نمایاں تھی. لیکن آج اس وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا کہ وہ میری معلومات کے مطابق بیرون ملک ہیں, اور چونکہ فضائی سفر میں رابطہ نہیں ہو سکا. اگر وہ ہوتا تو شاید تارڑ صاحب کوئی کوشش بھی کرتے اور واقعہ بھی نہ ہوا. اور انہوں نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گرفتار کیا ہے, تشدد کیا, انہوں نے موقع ہی ایسا ڈھونڈا کہ تارڑ صاحب اس ملک میں ہوں گے نہیں. اور وہ وکلا کی جو آواز ہے, تارڑ صاحب ہمارے وکلا کی آواز ہے, ہمیں یقین بھی انہوں نے آتا ہے. فون کیا آپ کو؟ تارڑ صاحب سے ابھی نہیں رابطہ ہوا, چونکہ بیرون ملک ہے. شاید کتنی لمبی فلائٹ تھی. جو ہی وہ انشاءاللہ وہ ایئرپورٹ پہ یا کسی جگہ پہنچیں گے, وہ مجھ سے فوراً رابطہ کریں گے. مذمت کریں گے تارڑ صاحب, ان کا خیال ہے؟ جی بالکل مذمت کریں گے, اور نہیں کریں گے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ کوئی مذاق ہے؟ انتظار کر رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے بار ممبر, اتنا کچھ ہو گیا, آپ پہ تشدد ہوا, صدر بار پہ تشدد ہوا, ابھی بھی کھڑے ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا؟ فیصلہ ہو چکا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے, آپ نے تارڑ صاحب کی بات کی ہے. تارڑ صاحب ہمارے ساتھ, گورنمنٹ میں نہیں ہے. تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کی کال دیں گے. اسلام آباد بار کونسل بیٹھے گی, سپریم کورٹ بار بیٹھے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تو آپ لوگوں کو بھی اپنے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے تھا, اور آپ نے استعفیٰ بھی دیا؟ یہ خبریں گرم نہیں, چیزیں تو بہت ساری گرم ہوتی ہیں, اور استعفیٰ اگر آئے گا تو وہ نمایاں ہوگا. یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ابھی کتنا ٹائم ہے؟ نہیں, کوئی ٹائم کی اس میں لمٹ تو نہیں ہوتی. یہ چیزیں نہیں, وہ اصل میں رپورٹ ہوا ہے, ہم اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے کولیگ ہیں اسد ملک صاحب, انہوں نے رپورٹ کیا کہ آپ مستعفی ہو گئے. ہم اس وجہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اعظم خان صاحب آپ بھی اسلام آباد بار کے جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں, عہدیدار رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا, اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا, یہ تو اس وقت کی بات ہے, وہ وقت گزر گیا. لیکن ہمارے ہائی کورٹ کے سیکرٹری اور صدر اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ لوگ اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. ہم پوری ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, اور یہ ہماری امیدوں پہ ہمیشہ پورے اترے ہیں. یہ لوگ ریٹیلیٹ کریں گے, لیکن یہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اس وقت ان کے پاس آفس ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے کس طریقے سے کن چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. اچھا, یہ کس طرح ٹیکل کریں گے آپ؟ یہ ایک ہڑتال کی بھی کال دے رکھی ہے آپ نے, کتنا عمل ہو رہا ہے اس پہ, کیسے ہوگا؟ بالکل, آج جو یہ واقعہ پیش ہوا, ہڑتال کی کال ہوئی. ہائی کورٹ میں کوئی دوست نہیں پیش ہوا, ڈسٹرکٹ میں ہڑتال ہے, کل بھی ہڑتال ہوگی. ہم چونکہ وکلا, آپ کو پتہ ہے پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, اور ہم ایک ضابطہ کار کے تحت چلتے ہیں. ہماری ادھر
बार कौंसल है जो हमारी रेगुलेटर है, डिस्ट्रिक्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, हम इकट्ठे बैठ के एक मजबूत लाहे अमल देंगे और लाग इनको समझ जाएगी। वैसे केस में तो वाजिद गिलानी साहब खुद मुद्दई हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के खिलाफ, और उस केस में कल जमानत भी जो है वो ख़त्म हो गई, मनसूख हो गई थी। तो उस केस में क्या एडवोकेट वाजिद गिलानी अपना मुकदमा वापस ले रहे? वो देखे ना, इस इंसाफ की सितम ज़रीफ़ी, उसी FIR में कितनी ज़मानतें और थी खारिज की गई हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी की, ताकि इन वकला को आपस में लड़ाया जाए। वाजिद अली शाह गिलानी साहब इस केस को परसू नहीं करना चाहते। हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी की हद तक और बेल होगी या जुडिशल या फिजिकल रिमांड की हद तक आएगी बात। एफिडेविट मैं ज़िम्मेदार सेक्रेटरी हाईकोर्ट की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, हम उनकी हद तक विड्रा कर रहे हैं, हम अपना केस परसू नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और इंशाल्लाह इस्लामाबाद बार एसोसिएशन समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जैसी हमें लाए अमल देगी, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। और किसी भी वकील के ऊपर अगर इस तरीके से तशद्दुद होता है, चाहे वो सेक्रेटरी हो या सदर हो, कोई ये मैटर नहीं करता। ये हमारे काले कोर्ट की वकार की बात है और हम इस पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम एक रिएक्शन देंगे, हम उस रिएक्शन का इंतज़ार भी करेंगे और अपने टाइम के मुताबिक देंगे। जी अदील, कोई नया ऑर्डर भी आया? सर ये FIR आई है जिसमें इनको अब हुई है सजा, इनको ऑर्डर किया गया है कमीशन। जी जी सॉरी, जुडिशल हो गया रिमांड। जी जी जुडिशल हो गया है। ये है जी SHO SI और उनके हमरा दीगर अफसरान और मुल्ज़िमान जो हैं उन्होंने ये किया, जिसमें ASI हैं, SI हैं। और ये बेसिकली मुकदमा सर आया है इसमें, अगर मैं इसकी निकाल लूँ डिटेल्स, ये सेरीना चौक के पास कोई एहतजाज था, जुडिशल कमीशन का कोई इजलास था, उसको रोकने के लिए वकला ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी दिन 1 बजे। और वहाँ पर लेजेंड होटल जो वाक़या आपको याद है, सेरीना होटल की तरफ आते हुए वकला नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, रियासत अली आज़ाद, मुस्तफ़ैन काज़मी, कौन सी सदी की FIR निकाल ली है? ये पता नहीं सर। अब पिछले साल एहतजाज हुआ था मेरे ख्याल में जजों की तैनाती के हवाले से। जी हाँ, ये 10/2/2025 ये जब कराची से सिंध से भी आए। जी हाँ, उस रोज का ये है FIR। तो इस केस के अंदर आज पेश किया गया, हमने देखा नहीं है कि वो आए नहीं है। अब कोई एक भी ऐनी शायद नहीं है हमारे पास जो ये कह सके। अब जो ऑर्डर आया है, आपने ऑर्डर देखा है जो आज जज साहब का ऑर्डर आया है, उसमें तो ये क्लियर किया जा रहा है जी कि वो पेश हुए हैं। उन्होंने ये बताया है कि एक्यूज पर्सन ईमान मज़ारी जाने दिया गया। ये बड़ा हैरान कुन है। अब ये भी हो सकता है मुमकिन तौर पर जज साहब को बता दिया गया हो और गाड़ी में उनका मौजूदगी बताई गई। कमरा अदालत में तो जो वकला मौजूद थे ये बता रहे हैं कि कमरा अदालत में वो नहीं थे। जब ऑर्डर लिखवा रहा है जज और एक्यूज नहीं है कमरा अदालत में, दैट मीन्स कि वो नहीं थे। फर्क नहीं, खुली अदालत का मतलब खुली अदालत होता है, ओपन कोर्ट कहा जाता है इन अदालतों को। मगर जिन अदालतों के दरवाजे खुले हों और बाहर का गेट बंद हो तो वो भी खुली अदालत तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। अदील सरफराज को और मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।